اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ کی خدمت میں معمول کے مطابق ایک بہترین عمل اور وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام کاموں، تمام ضروریات، تمام افعال کو پورا کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو کہ درود شریف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد ہمارا کام انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ہماری خواہش، ہماری آرزو پوری ہوگی۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھا گیا ہے، اس کا جو مدعا ہے، اس کا مقصد لازمی طور پر حاصل ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض الفاظ ایسے استعمال کیے جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ان الفاظوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو کہ نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کا معنی، ان کے مقاصد پوچھے گئے جو کہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ بعض تفاسیر میں ان کا معنی عارضی طور پر بہت سے محققین مفسرین نے لکھا، لیکن قطعی اور اجماعی فیصلہ یہی ہے کہ ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ ایسے کوڈ ورڈ ہیں جو کہ عام مخلوق کی سمجھ سے باہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان الفاظوں کو اتارا تو ان کی برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتائی۔ اگر ہم ان برکات کو سمیٹنا چاہیں اور ہم ان الفاظ کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرنا چاہیں تو شنید ہے کہ ہمارے مقاصد پورے ہو جائیں۔ جب بھی ہم یہ وظیفہ پڑھیں، ہمارے کام فوراً ہو جائیں، ہمارے کام میں آسانی ہو جائے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن یعنی قرآن مجید کے اندر حامیم لا ینصرون کا وظیفہ ہے۔ انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ جمعہ والے دن یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ جمعہ والے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا ظہر کی نماز کے بعد یا چاشت کی نماز کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ظہر یا چاشت کی نماز کے بعد ہی پڑھیں۔ اگر آپ کو ان دو وقتوں میں، ان دو اوقات میں ٹائم نہیں ملتا تو آپ باقی اوقات میں بھی جمعہ والے دن، ہفتے والے دن پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حامیم لا ینصرون کا وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ آپ نے چاشت کی نماز جو کہ مستحب نماز ہے، سنت نماز ہے، آپ نے وہ پڑھ لینی ہے۔ چاشت کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج 1 یا 2 نیزے پر ہو، یعنی چیزوں کا سایہ بڑھنا شروع ہو جائے صبح کے وقت، تو چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ چاشت کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یا اگر جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی ہے، 2 رکعت فرض جمعہ کے پڑھے ہیں، اس کے بعد سنتیں ادا کی ہیں، مسجد میں آپ موجود ہیں، مسجد سے باقی مقتدی، باقی نمازی نکل گئے ہیں، تو آپ وہاں پر ہی پڑھ لیں۔ اگر وہاں پر آپ کو وقت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں پہنچ کر عصر کی نماز سے پہلے چیزوں کا سایہ 3 گنا ہونے سے پہلے یعنی عصر داخل ہونے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے چاشت کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت نیت کرنے۔ آپ نے حاجت ذہن کے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر وہی رکھنی ہے جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا مشن ہے۔ مثلا آپ کو روزگار نہیں مل رہا، روزگار کی تلاش میں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، اولاد کی تلاش میں ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی، اچھے رشتے کی تلاش میں ہے، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کے اچھے رشتے کی توقع آپ کو ہے، اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بے اولادوں کے اولاد کے لیے، بے روزگاروں کے روزگار کے لیے، اور جادو ٹونا کے لیے بالخصوص یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے، آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے گھر پر پھونک دیں تو آپ کے گھر کے چاروں کونے میں پھونکنے سے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کے کلام کے اندر شفا ہے، اللہ کے کلام کے اندر برکت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ نے جہاں اپنے مقاصد، ظاہری مقاصد ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، حکیموں سے، سائنسدانوں سے، استادوں سے پورے کرنے ہیں، وہاں قرآن مجید بھی آپ کے لیے بطور شفا، بطور شفاعت، بطور کارساز ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ نے چاشت کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت نیت کیے،
پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفلق اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھنا ہے، اس صورت میں جب کہ آپ نے یہ وظیفہ جادو ٹونے کے توڑ کے لیے کرنا ہو۔ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے اس کے لیے کر رہے ہیں تو آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکوثر اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کی فراوانی کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ النصر پڑھ لینی ہے، یعنی سورہ لحب سے پہلی والی 2 صورتیں۔ ناظرین اکرامی، یہ ترتیب بل ترتیب آپ نے پڑھنا ہے، صورتیں آگے پیچھے ہو جائیں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ پڑھ لیں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ نے 2 رکعت حاجت پڑھی، اس کے بعد آپ نے عام نماز کی طرح نماز پڑھنا ہے۔ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر درود مبارکہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، صرف یہ 2 الفاظ 3 الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ ویسے اگر ساری آیات پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن یہ حامیم لا ینصرون ان دوستوں کے لیے، ان پیارے پیارے بھائیوں کے لیے جو کہ یاد نہیں کر سکتے، تو ان 2 الفاظ کو ہی پڑھ لیں جو کہ ہمارے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ حامیم لا ینصرون آپ نے پڑھنا ہے۔ حامیم لا ینصرون آپ نے 21 بار، 31 بار، 41 بار، 51 بار، 61، 71، 81، 91 جتنی بار آپ پڑھ سکتے ہیں، 100 سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں تاک بار آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود مبارکہ دوبارہ صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ حامیم لا ینصرون سے پہلے آپ نے درود مبارکہ 11 بار پڑھنی ہے۔ حامیم لا ینصرون کے بعد درود مبارکہ 1 بار پڑھنی ہے۔ ہاتھ آپ کے اٹھے ہوئے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورت، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ وظیفہ آپ نے 11 دن تک بھی کر سکتے ہیں، مقصد پورا نہ ہو تو 18 دن تک، پھر مقصد پورا نہ ہو تو 23 دن تک، پھر مقصد پورا نہ ہو تو 29 دن تک، اور پھر بھی مقصد پورا نہ ہو تو 33 دن تک، یعنی 1 ماہ کے اوپر 3 دن۔ انشاءاللہ بضرور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کو اس کا نتیجہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجئے تاکہ ہمارے روزانہ کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین گرامی، بہترین وظائف کے لیے کسی بھی قسم کا سوال ہو، اسلامی سوال، فقہ کے متعلق سوال، نماز کے متعلق سوال، روزہ، وراثت، کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ ہمارے چینل پر میسج کی صورت میں یا واٹس ایپ پر آپ میسج کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو تسلی بخش قرآن و سنت کے مطابق اس کے جوابات دیں گے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔